اکتوبر 1962 کی ایک رات 2:30 بجے کے قریب صدر پاکستان جنرل ایوب خان کے پرنسپل سیکرٹری قدرت اللہ شہاب کو ان کا ملازم نیند سے بیدار کر کے بتاتا ہے کہ ایک چینی عہدیدار ان سے فوراً ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ دوران ملاقات وہ چینی عہدیدار انہیں بتاتا ہے کہ چین نے بھارت پر حملہ کر دیا ہے اور اس کی فوجوں نے نہایت اہم مقامات پر بھارتی افواج کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ صدر ایوب کو اس خبر میں بہت دلچسپی محسوس ہوگی، لہٰذا آپ ان تک میرا یہ پیغام پہنچائیں کہ اگر پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کشمیر میں کچھ کرنا چاہتا ہے تو وقت ضائع نہ کرے۔ قدرت اللہ شہاب فوراً لباس تبدیل کر کے ایوان صدر پہنچتے ہیں اور اس چینی عہدیدار کی پیشکش صدر ایوب تک پہنچاتے ہیں کہ پاکستان اس لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کر کے کشمیر کو آزاد کروا سکتا ہے۔ اس پر صدر ایوب نے قدرت اللہ شہاب سے کہا کہ تم سویلین لوگ جنگی پیش قدمی کو بچوں کا کھیل سمجھتے ہو اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ کشمیر حاصل کرنا اتنا ہی آسان ہے؟ جاؤ جا کر آرام سے سو جاؤ۔ قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس رات صدر ایوب نے اپنی زندگی میں کشمیر آزاد کروانے کا ایک سنہری موقع گنوا دیا تھا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ 1962 میں مقبوضہ کشمیر میں فوجی کارروائی سے گریز کرنے والے صدر ایوب خان نے 3 سال کے بعد 1965 میں کشمیر کی آزادی کے لیے ایک فوجی آپریشن کی منظوری دی جسے دنیا آپریشن جبرالٹر کے نام سے جانتی ہے۔ آپریشن جبرالٹر کیا تھا، یہ کیوں شروع کیا گیا، صدر جنرل ایوب خان اس پر کیسے راضی ہوئے اور اس آپریشن کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ میں ہوں فہیم فارانی اور اردو ڈائجسٹ کی روداد جنگ ستمبر کی دوسری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھانے جا رہے ہیں۔ دوستو، حکومت پاکستان نے سن 1964 کے وسط میں ایک خفیہ کشمیر سیل قائم کیا تھا جس کے سربراہ وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، جبکہ سیکرٹری خارجہ عزیز احمد اس کے رکن تھے۔ اس کے علاوہ چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل شیر بہادر، ڈائریکٹر آف ملٹری آپریشنز بریگیڈیئر گل حسن اور ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس بریگیڈیئر ارشاد احمد بھی بوقت ضرورت اس سیل کے اجلاسوں میں شریک ہوتے تھے۔ مسٹر بھٹو نے اس سلسلے میں آزاد کشمیر کا دفاع کرنے والی 12ویں ڈویژن کے کمانڈر میجر جنرل اختر حسین ملک سے بھی ملنا شروع کر دیا تھا۔ بھٹو اور جنرل اختر ملک میں کچھ دیگر معاملات کے علاوہ ایک مشترک قدر یہ بھی تھی کہ یہ دونوں مقبوضہ کشمیر میں گریلا کارروائیوں کے زبردست حامی تھے اور جنرل اختر ملک نے تو مقبوضہ کشمیر میں چھاپہ مار کارروائیوں پر مشتمل ایک منصوبے کا بنیادی خاکہ بھی تیار کر رکھا تھا۔ جنرل اختر ملک نے نہ صرف چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل شیر بہادر کو اپنے اس منصوبے سے آگاہ کر رکھا تھا بلکہ ان کی اس معاملے پر کشمیر سیل کے سربراہ مسٹر بھٹو کے ساتھ بھی گفتگو رہتی تھی۔ البتہ پاک فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ خان ان ملاقاتوں پر خوش نہیں تھے اور وہ چھاپہ مار کارروائیوں پر بھی راضی نہیں تھے۔ بہرحال مسٹر بھٹو نے کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ خان سے بالا کشمیر سیل کے ذریعے اور جنرل اختر ملک کی حمایت سے صدر ایوب کو اس بات پر قائل کر لیا کہ اب کشمیر کی آزادی کے لیے کچھ کر گزرنے کا وقت آ گیا ہے۔ 15 مئی 1965 کو صدر ایوب خان اور کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ خان مری میں قائم 12ویں ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر آئے، جہاں جنرل اختر ملک اور ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں اس منصوبے پر مکمل بریفنگ دی۔ جنرل موسیٰ نے اس منصوبے پر اپنے خدشات کا اظہار کیا، جبکہ اسپیشل سروسز گروپ کے کمانڈر کرنل مہدی حسن نے اس منصوبے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں یہ منصوبہ پاکستان کے لیے بے آف پگز یعنی سوگروں کی خلیج نہ بن جائے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر جان کینیڈی نے 1961 میں کیوبا پر حملے کے لیے جو منصوبہ بنایا تھا اس کا کوڈ نام بے آف پگز رکھا گیا تھا، مگر یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہوا اور صدر کینیڈی کو اس پر بڑی خفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جنرل موسیٰ خان کے خدشات اور کرنل مہدی حسن کی مخالفت کے باوجود مسٹر بھٹو اور جنرل اختر ملک نے صدر ایوب خان کو کشمیر میں گریلا کارروائیوں کے لیے راضی کر لیا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 3 سال پہلے کشمیر میں فوجی کارروائی کرنے کی چینی پیشکش کو ٹھکرانے والے صدر ایوب خان اب گریلا کارروائیوں کے منصوبے پر کس طرح راضی ہوئے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ 1962 کی بھارت چین جنگ کے دوران بھارت نے امریکی اور برطانوی سفارتکاروں کے ذریعے صدر ایوب کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ اب بھارت بات چیت کے ذریعے مسئلہ کشمیر حل کرنے پر سنجیدہ ہے۔ مگر جنگ ختم ہوتے ہی بھارت نے نہ صرف اپنا وہی اٹوٹ انگ والا راگ الاپنا شروع کر دیا بلکہ 1965 کے اوائل میں رن آف کچھ میں پاکستان کے خلاف جارحانہ کارروائیاں بھی شروع کر دیں، جس کی تفصیل ہم آپ کو روداد جنگ ستمبر کی پہلی قسط میں دکھا چکے ہیں۔ رن آف کچھ میں پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اس کی متعدد چوکیاں تباہ کر دی تھیں، جس کے بعد بھارتی فوج دبک کر بیٹھ گئی تھی۔ صدر ایوب خان کا خیال تھا کہ رن آف کچھ میں شکست کھانے کے بعد بھارتی فوج کے حوصلے پست ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے عوام بھی چونکہ بھارتی فوج کے مظالم سے تنگ آ چکے ہیں، اس لیے گوریلا کارروائیوں کے ذریعے کشمیر آزاد کروانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ پھر انہی دنوں بھارتی فوج نے کارگل میں پاکستان کی 3 پوسٹوں پر اچانک حملہ کر کے ان پر قبضہ جما لیا اور بھارتی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے رن آف کچھ کا بدلہ لے لیا ہے۔ بھارت کے اس جارحانہ رویے کے بعد پاکستان کے لیے اب گوریلا جنگ شروع کرنا اور بھی ضروری ہو گیا تھا، لہٰذا 25 مئی 1965 کو صدر ایوب نے مقبوضہ کشمیر میں جنرل اختر ملک کے تجویز کردہ گوریلا کارروائیوں پر مشتمل آپریشن کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ دوستو، جنرل اختر ملک نے اس منصوبے کا کوڈ نیم آپریشن جبرالٹر رکھا۔ یہ نام 711 عیسوی میں عظیم مسلمان جرنیل طارق بن زیاد کی فوج کے اندلس یعنی اسپین میں جبرالٹر یا جبل الطارق کے مقام پر اترنے کی مناسبت سے رکھا گیا تھا۔ آپریشن جبرالٹر کو انجام دینے کے لیے 6 فوجی دستے بنائے گئے، جن کے نام قاسم، خالد، طارق، صلاح الدین، غزنوی اور خلجی تھے۔ ان دستوں میں اسپیشل سروسز گروپ کے جوان، آزاد کشمیر ریگولر فورس کے جوان اور کشمیری رضاکار شامل تھے۔ ہر دستے کی کمان پاک فوج کے ایک افسر کے پاس تھی، جبکہ ہر دستے کی نفری 800 سے 1000 کے درمیان تھی۔ ان کشمیری رضاکاروں کو 3 ماہ آزاد کشمیر میں جنگی تربیت دی۔ آپریشن جبرالٹر کو 3 حصوں میں مکمل ہونا تھا۔ پہلے حصے میں منصوبے کے مطابق تمام دستوں کو ایک ہی وقت میں مقبوضہ کشمیر میں مختلف راستوں سے داخل ہو کر سرکاری و عسکری تنصیبات پر حملے کرنا تھے۔ اہم اہداف جیسا کہ پل وغیرہ تباہ کرنے تھے تاکہ بھارتی فوج کو مفلوج کیا جا سکے۔ دوسرے حصے میں مقامی آبادی کو کٹھ پتلی انتظامیہ کے خلاف کھڑا کر کے مقامی حکومت کا نظام درہم برہم کرنا تھا۔ جب یہ سب ہو جاتا تو پھر تیسرے حصے میں آزاد کشمیر میں تعینات پاک فوج کے 12ویں ڈویژن نے جموں شہر پر دھاوا بول دینا تھا۔ اگر پاک فوج جموں پر قبضہ کر لیتی تو مقبوضہ کشمیر کا زمینی راستہ بھارت سے کٹ جاتا، کیونکہ پٹھان کوٹ سے آنے والی شاہراہ اسی شہر سے گزر کر کشمیر اور لداخ جاتی تھی، لہٰذا جموں پر قبضے کی صورت میں لداخ اور کشمیر میں بھارت کی سپلائی لائن کٹ کر رہ جاتی۔ اکثر مورخین اخنور کو آپریشن جبرالٹر کا ہدف قرار دیتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں، کیونکہ پٹھان کوٹ کی طرف سے آنے والی شاہراہ جموں سے ادھم پور کی طرف مڑ جاتی تھی، جہاں سے لداخ اور کشمیر کی طرف راستے جاتے تھے۔ اخنور پاکستان کا پہلا ہدف ضرور تھا، مگر اصل منزل جموں شہر تھا، جو اخنور سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 1 اگست 1965 کو آپریشن جبرالٹر کا باقاعدہ آغاز ہوا اور پاکستان کے تیار کردہ رضاکار دستوں نے مختلف مقامات سے لائن آف کنٹرول پار کر کے بھارت کے زیر تسلط علاقے میں گوریلا کارروائیاں شروع کر دی۔ وہ کہ آپریشن جبرالٹر کو نہایت خفیہ رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ فضائیہ کے سربراہ حتیٰ کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو بھی اس آپریشن کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ مگر بدقسمتی سے یہ رازداری برقرار نہ رہ سکی اور آپریشن جبرالٹر کے نقشہ جات اور احکامات کی تفصیل بھارت کے ہاتھ لگ گئی۔ چنانچہ بھارتی فوج پوری طرح سے چوکس ہو گئی اور یوں پاکستانی دستے مطلوبہ مقاصد حاصل نہ کر سکے۔ بعض عسکری ماہرین کے مطابق اس آپریشن کی تیاری بھی پوری طرح سے نہیں کی گئی تھی اور ان مشکلات کو مد نظر نہیں رکھا گیا تھا جو رضاکار دستوں کو پیش آ سکتی تھی۔
مثلاً پاکستانی دستے جب جموں پہنچے تو وہاں دشوار گزار پہاڑی راستوں سے عدم واقفیت کی بنا پر انہیں نقل و حمل میں شدید دشواری پیش آئی۔ راہ بھٹکنے سے متعدد مقامات پر کشمیری ہندوؤں نے انہیں پہچان لیا اور بھارتی فوج کو خبر کر دی۔ اس طرح مختلف مقامات پر جب پاکستانی رضاکار دستے پہنچتے تو ان کی اطلاع بھارتی فوج کو پہنچ جاتی اور جلد ہی بھارتی فوج اس علاقے کو گھیرے میں لے لیتی۔ دوستو، آپریشن جبرالٹر کے تمام دستوں میں صرف غزنوی دستہ ایسا تھا جس کی کارکردگی سب سے اچھی رہی۔ غزنوی دستے نے بھارتی فوج کو دہشت زدہ کرتے ہوئے جموں و کشمیر کے ضلع راجوری کے زیادہ تر علاقے اپنی تحویل میں لے لیے۔ اس دستے کی قیادت میجر منور خان کے پاس تھی۔ میجر منور گوریلا جنگ کا خوب تجربہ رکھتے تھے۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی ان صلاحیتوں کا بہترین استعمال کیا اور ایک وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا۔ یہ علاقہ راجوری اور پونچھ کے علاوہ ضلع جموں اور ضلع ریاسی تک پھیلا ہوا تھا، جس کا کل رقبہ 3200 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ تھا۔ اس علاقے میں بھارت کی کم و بیش 30,000 کے قریب فوج موجود تھی، جبکہ میجر منور کے غزنوی دستے میں نفری کی تعداد 1,500 سے 2,000 کے لگ بھگ تھی، اور ان میں بھی زیادہ تر کشمیری رضاکار تھے جنہیں بس ابتدائی عسکری تربیت ہی دی گئی تھی۔ غزنوی دستے نے رام بند، نوشہرہ، راجوری اور دھنوا کوٹ کے علاقوں میں کارروائیاں کر کے وہاں کئی پل تباہ کر دیے۔ حتیٰ کہ میجر منور نے راجوری میں مقامی سرداروں کے تعاون سے وہاں عبوری حکومت بھی قائم کر دی اور سرکاری عمارات پر پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ میجر منور بھارتی فوج کے لیے دہشت کی علامت بن گئے تھے۔ بھارتی فوج میجر منور سے اس حد تک تنگ آ گئی تھی کہ اس نے 10 لاکھ روپے ان کے سر کی قیمت مقرر کر دی، جو آج کے حساب سے کروڑوں روپے کی رقم بنتی ہے، مگر کسی کشمیری مسلمان نے ان کی جاسوسی کر کے اپنے ایمان کا سودا نہ کیا۔ غزنوی دستے کی ان شاندار کامیابیوں کے باوجود عملی طور پر 16 اگست تک آپریشن جبرالٹر غیر فعال ہو چکا تھا اور پاکستانی دستے واپس اپنے علاقے میں آنے کی تگودو میں لگ گئے تھے۔ مگر میجر منور کی قیادت میں غزنوی دستہ نہ صرف ڈٹا رہا بلکہ بھارتی فوج کو مسلسل نقصان پہنچاتا رہا، حتیٰ کہ غزنوی دستے نے جنگ ستمبر کے خاتمے تک بھارت سے چھینے گئے علاقے میں اپنی عملداری برقرار رکھی، مگر جنگ بندی کے معاہدے کے نتیجے میں GHQ کے حکم پر میجر منور خان کو بادل نخواستہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آزاد کشمیر واپس آنا پڑا۔ دوستو، آپریشن جبرالٹر اور پاکستانی رضاکار دستوں کی کارروائیوں کے رد عمل میں بھارتی فوج نے ٹینٹوال اور کارگل میں پاکستان کے کچھ مورچوں پر قبضہ کر لیا اور آزاد کشمیر میں سیز فائر لائن عبور کر کے پاکستان کے مورچوں پر زبردست حملے شروع کر دیے۔ 28 اگست 1965 کو انہوں نے آزاد کشمیر میں واقع درہ حاجی پیر کی اہم پہاڑی پر قبضہ کر لیا، جس سے اڑی اور پونچھ کے درمیان پاکستانی دستوں کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ یوں آزاد کشمیر میں ہمارے دفاع کو خطرات لاحق ہو گئے۔ ان خطرات کو دور کرنے کے لیے اب پاکستان کو ہنگامی بنیادوں پر ایک اور آپریشن کا آغاز کرنا پڑا، جس کے تحت پاک فوج باقاعدہ طور پر سیز فائر لائن عبور کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسٹریٹجک اہمیت کے حامل شہر اخنور تک جا پہنچی۔ اس کے بعد کیا ہوا اور اس دوسرے آپریشن کے کیا نتائج نکلے، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے روداد جنگ ستمبر کی اگلی قسط۔